تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا؟ ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار فاصل بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کر حضرت مدد اللہ علی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی کتاب سنا ہے، ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی۔ اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبلی والے کو یاد کر لیا جائے۔ امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 25 عمراء پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے عصر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، عشق رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مسائل شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ میں مختصر دعوت کتاب دے رہا ہوں، ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تبصرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے۔ اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ فارم۔ یہ دونوں پائی پائی میں بننی بھی نظر نہیں آئی، پیٹتے تھے اور سیٹیاں بھی مارتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے کفار مکہ۔ سرکار فرماندے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جیڑا کوئی دمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی، میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے او دی کدی بخشش نہیں ہونی جیڑا دمال نہیں پائے گا۔ ان تعالیوں کے مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایوہ النبی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے، اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایوہ النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایوہ النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے, صبح شام اس کی تسبیح کی جائے. اور کہا میں کل عصر کی نماز سے اس عرس میں, مولد شریف کی قبر کے اس عرس میں میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں, یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں. ولال اصل سب من واشا, نہ اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں جیت براتا تھا. ولال اصل اعلیٰ امر قد عجزت عنہ, میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا, تم سے کرواؤں نہیں. انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتصدقونی بکرۃ واصیلا. اس حدیث کا نمونہ کر کے ہم یہاں دیکھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں مولانا اس کو اللہ کی عبادت کہہ رہے ہیں. جو حق ہو کے نعرے مار کر محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ان کو جوڑنے کے لیے کہ امت کو توڑو نہیں, امت کو جوڑو. ارے ہم بھی کہتے ہیں امت کو جوڑو, لیکن اللہ کے لیے امت کو تھوک سے نہیں جوڑو, ایلفی سے جوڑو. یار یاد رکھنا اہل حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ, اللہ با اختیار, کائنات ساری بے اختیار, وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی. اے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے لیے سونے کے گھر ہو, یہ ڈیمانڈ کرنے والوں آسمان گر جائے, یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے باغات ہو اس میں نہریں چلتی ہو, سنو قل, اے نبی کہہ دو سبحان ربی, میرا اللہ پاک ہے, هل كنت الا بشر الرسول, میں تو ایک آدمی انسان, ایک آدمی, ایک بشر, ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں. جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں, عرش والے کے اختیار میں. کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں؟ مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو, جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو. کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کی انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے, خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے, اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو. کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ, کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے, جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے, اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے. ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ گئے آخری لمحات میں گئے, سیڑھی پیتیوں میں بیٹھے, کھسکتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے سرہانے پہ پہنچے, اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا, کہا قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ. چچا ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھ لے. اے اس مسجد کے, اے اس محفل کے فرشتو, آج تم بھی امت کے غم میں شریک ہو جاؤ, آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ, ہمیں دلاسا دو, ہمارے غم کی عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.